بہکاوے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ تو بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایموشنل ہونے والی ہے۔ زبیر کے گھر میں تو سمجھو فاقے پڑ چکے ہیں، نہ کھانے پینے کو کچھ بچا ہے اور نہ ہی زبیر کے مزید علاج کے لیے پیسے بچے ہیں۔ تو ایسے میں اماں وزیر کو بلواتی ہیں کہ اس مہینے دکان سے جو منافع ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ وزیر حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ کون سا منافع، جس پہ اماں کہتی ہیں کہ ہر مہینے ہی تو زبیر کو اتنا منافع ہوتا تھا، اب زبیر بیمار پڑا ہے، دکان تو وہیں کی وہیں موجود ہے نا، تو تم نے اس مہینے کا منافع مجھے لا کے آخر کیوں نہیں دیا؟ تمہیں نہیں پتا کہ گھر کے حالات کیا ہیں؟ جس پہ وزیر بتا دیتا ہے کہ اماں جو منافع ہوا تھا نا وہ میں نے آپ کے بغیر کہے زبیر بھائی کے ہاسپٹل کے بلز اور دوائیوں پہ پیسے لگا دیے تھے، اور اب تو دکان بالکل خالی ہو چکی ہے، کوئی مال ہی نہیں بچا، تو منافع کہاں سے ہوگا؟ پھر زبیر کو یاد آتا ہے کہ زبیر ایک دن پہلے ہی تو بینک سے پیسے نکلوا کے لایا تھا دکان میں نیا مال ڈلوانے کے لیے، جس پہ ستارہ کی نظر تھی اور وہ چاہتی تھی کہ زبیر ان پیسوں سے اسے چوڑیاں بنوا دے۔ بالآخر ستارہ وہ پیسے بھی اپنے ساتھ لے کے بھاگ گئی۔ اماں کو بتا دیتا ہے کہ اماں وزیر ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی نیت پہ شک نہ کرو، اور اب سب گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر دکان خالی ہو چکی ہے تو خالی دکان کھول کے کیا کریں گے، صرف دکان کا کرایہ اور بجلی کا بل ہی بنے گا، تو لگتا تو یہی ہے کہ دکان بھی اب مستقل بند ہو جائے گی، جس کے بعد یہ لوگ پائی پائی کے محتاج ہونے والے ہیں۔ تو اب جا کے زبیر کو احساس ہوگا کہ اماں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب زینت کی بددعائیں یا خاموش آہیں یا صبر ہے جو ہمیں کھا گیا ہے۔ دیکھیں کیسے ہنستا بستا گھر دنوں میں اجڑ کے رہ گیا ہے، اور میری حالت دیکھیں کہ میں اس قابل بھی نہیں کہ خود اٹھ کے پانی کا گلاس پی سکوں۔ اور پھر اسے یاد آئے گا کہ زینت کو جب اس نے مارا تھا جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، صرف اس نے اتنا کہا تھا کہ بچیوں کی فیس دے دیں، جو کہ ایک باپ کا فرض بنتا ہے، تو زینت نے اس وقت بھی زبیر سے کہا تھا کہ زبیر آج آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ ایک کمزور پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، ڈریں اس وقت سے کہ اللہ آپ کو میرا اور میری بیٹیوں کا محتاج کر دے، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جبکہ اماں تو ابھی بھی یہی کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ نے ہمیں اس کڑے امتحان سے کیوں گزارا ہے، ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ زبیر کہتا ہے اماں افسوس کی بات ہے کہ آپ کو ابھی بھی زینت کا احساس نہیں ہو رہا، آپ کے اور بہنوں کے اکسانے پہ میں ہمیشہ زینت اور بچیوں پہ ظلم ڈھاتا رہا، اور آپ لوگ ہی تو مجھے زینت کے خلاف بھڑکاتی تھیں کہ زینت تمہیں ایک بیٹا بھی نہیں دے سکی، دیکھ لیا نا، بیٹے کی لالچ میں جس لڑکی سے شادی کی، محبت سے لے کے آیا، عزت دی، وہ تو اپنی طرف سے مجھے جان سے مار کے یہاں سے جا چکی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ستارہ اور جہانگیر کے ساتھ بھی بہت اچھا ہوا ہے، جو پیسہ ان لوگوں نے زبیر کے گھر سے لوٹا تھا وہ سب ہوٹل کا مینیجر ان سے لوٹ لیتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جہانگیر اور ستارہ تو کمرے سے نکلتے ہی نہیں، تو مینیجر کو شک ہو جاتا ہے کہ یقیناً ان کے پاس کوئی مال ہے جسے دب کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جاب کے بہانے سے ستارہ اور جہانگیر کو اپنے آفس میں بلواتا ہے، اور پیچھے اس کے آدمی ان کے بیگز خالی کر دیتے ہیں اور اندر کچھ بھاری سا رکھ دیتے ہیں تاکہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ان کے بیگ سے سارا روپیہ اور زیور نکالا جا چکا ہے، اور پھر ان دونوں کو بھی ذلیل کر کے ہوٹل سے نکال باہر کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تم لڑکی کو بھگا کے لے کے آئے ہو، ہمارے ہوٹل میں اس طرح کے کام نہیں چلیں گے، اگر پولیس سے بچنا چاہتے ہو تو فوراً سے پہلے اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے 9-2-11 ہو جاؤ۔ پولیس کا سن کے تو ستارہ اور جہانگیر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ایک تو یہ راز کھلے گا کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ پولیس جب ان کے سامان کی تلاشی لے گی تو چوری کا مال بھی برآمد ہو جائے گا۔ تبھی وہ مینیجر کے دھمکانے پہ فوراً وہاں سے نکل جاتے ہیں، جبکہ جہانگیر ستارہ کو اپنے ساتھ اپنے دوست کے ایک فارم ہاؤس پہ لے آتا ہے، اور ستارہ جہانگیر سے کہتی ہے کہ آخر ہم کب تک یوں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، بہتر یہ نہیں کہ ہم تمہارے گھر چلتے ہیں، تمہاری اتنی بڑی جائیداد ہے، ہمیں چاہیے کہ اس پہ کیس کریں، آخر کب تک تمہارے رشتہ دار اس پہ عیاشی کرتے رہیں گے اور تم یوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ اب جہانگیر نے تو ستارہ کو اپنی جائیداد کا ظاہر ہے جھوٹ بولا تھا، تو ستارہ سے کہتا ہے کہ وہاں میری جان کو خطرہ ہے، اس لیے میں فی الحال وہاں نہیں جا سکتا، یہیں پر کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس پہ بھی ستارہ پوچھ لیتی ہے کہ آخر ایسا کون سا کاروبار ہے تمہارے دماغ میں جس سے تم گھر بھی لے سکو گے اور مجھے بھی پال سکو گے؟ تو جہانگیر بھی اب ستارہ کے بار بار سوال کرنے کی عادت سے عاجز آ چکا ہے، تبھی اسے کہتا ہے کہ یہ سب تو تمہیں گھر چھوڑنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب ستارہ کو بھی جہانگیر پہ غصہ آ جاتا ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ میرا نہیں تمہارا تھا،
تم نے ہی مجھے بار بار اکسایا تھا کہ زبیر اور اس کے گھر کو چھوڑ دو گی تو آگے ایک عالی شان زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے، تبھی تو میں اپنا شوہر اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے تمہارے ساتھ آ گئی۔ جس پہ جہانگیر یاد دلاتا ہے کہ اتنا ہی تمہیں اگر اپنے شوہر کا احساس تھا تو تم نے اسے زہر کیوں دیا؟ میں نے تو صرف تمہیں گھر چھوڑنے کا کہا تھا، تم نے تو بندہ ہی مار دیا۔ تو ستارہ جو شرمندہ تو ہوتی ہے جہانگیر کے اس سوال پہ، لیکن آنکھیں چراتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ سب بھی میں نے تمہاری محبت میں کیا تھا۔ اور اب جب ستارہ اور جہانگیر اپنے بیگز کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں سے سارا لوٹا ہوا پیسہ اور زیور غائب ہے تو دونوں سر پکڑ کے رہ جائیں گے۔ جہانگیر نے بھی شاید اسی پیسے سے کاروبار کرنے کا سوچا تھا، لیکن اب اسے ستارہ کو ساری سچائی بتانا ہی پڑے گی کہ میرے پاس کوئی دولت جاگیر جائیداد نہیں ہے، بلکہ میرا تو پیشہ ہی یہی ہے کہ طلاق یافتہ بیوہ یا شادی کے انتظار میں بوڑھی ہو جانے والی امیر عورتوں کو پھنساتا ہوں، شادی کرتا ہوں، ان سے سب کچھ لوٹتا ہوں اور پھر بھاگ جاتا ہوں۔ اور اب جہانگیر ستارہ کو بھی اپنے ساتھ اسی پیشے میں ملانے والا ہے، کیونکہ ستارہ جوان ہے، حسین ہے اور پھر چلاک بھی ہے۔ تو ستارہ اب امیر بڈھوں کو بیوقوف بنا کے لوٹنے میں جہانگیر کا ساتھ دے گی، جبکہ یہ لوگ زبیر کی طرف سے تو ریلیکس ہو چکے ہیں کہ زبیر تو مر چکا ہوگا تو ان کے گھر سے کون پولیس اسٹیشن جائے گا، جبکہ ان کے حالات بھی اب اس قابل نہیں کہ تھانے کچہریوں کے چکر کاٹیں۔ دوسری طرف زبیر کی ماں بہنیں اسے کہتی ہیں کہ ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کروانی چاہیے، تو عین ممکن ہے کہ پولیس ستارہ اور جہانگیر تک پہنچ جائے اور باقی کی زندگی ان کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے۔ برے کام کا ظاہر ہے کہ ہمیشہ برا ہی انجام ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف زینت جس کی نیت صاف تھی تو اس کی نیت کا بہت ہی اچھا پھل اسے ملنے والا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو رہی ہیں تو زینت سے کہتی ہیں کہ اب میں اپنا اتنا بڑا گھر خالی تو نہیں چھوڑ سکتی، نہ ہی ہم لوگ گھر کرائے پہ دیتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنا گھر کسی اپنے کے حوالے کرتی جاؤں، اور مجھے تم پہ مکمل اعتماد ہے زینت، اس لیے میں اپنا گھر تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں، جتنی جلدی ہو سکے تم اور بچیاں اس گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ زینت تو حیران رہ جاتی ہے کہ قسمت اتنی مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ اتنے بڑے گھر میں شفٹ ہو جانے کے بعد بچیاں تو بہت خوش ہوتی ہیں، جبکہ زینت ان بچیوں کو قریبی ایک بڑے اسکول میں ایڈمیشن بھی دلوا دیتی ہے اور اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہے کہ اب اسے اپنے خرچے یا بچیوں کی فیس کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اس کا کاروبار اب دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا ہے۔ اور پھر نیلم آ کے جب زینت کو بتاتی ہے کہ ملک صاحب نے کہا ہے ان کے آفس کا کھانا بھی یہاں سے جائے گا اور وہاں تقریباً 20-25 لوگ ہیں، تو زینت بہت خوش ہوتی ہے اور نیلم کہتی ہے کہ اب دیکھنا آہستہ آہستہ قریب کے تمام آفیسز ہم سے ہی کھانا آرڈر کیا کریں گے، جس کے لیے ظاہر ہے کہ زینت کو ایک پوری ٹیم ہائر کرنا ہوگی، اور پھر زینت ترقی کی اس منزل پہ پہنچ جائے گی کہ سوشل میڈیا پہ زینت کا انٹرویو چھپے گا، ایک سکسیسفل بزنس مین جو کہ سنگل مدر بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زبیر جب زینت سے معافی مانگنے جائے گا تو کیا وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زبیر کو معاف کر دے گی یا پھر اس سے ہر طرح کا رشتہ ختم کر دے گی۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔